السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب مل کر کے آقائے کریم رؤوف الرحیم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نو شے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل انیس بے کساں سیاح لامکاں وجہ کن فکا حضور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ پر انوار میں محبت کی تھالی میں درود و سلام کی ڈالی سجا کر پیش کرتے ہیں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں تہہ دل سے آپ سبھی کو، اس پیارے مہینے کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ اس مہینے میں خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اس پیارے مہینے میں، الفت والے عظمت والے مہینے میں، یہ پیارا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ اس مہینے میں خوب خوشی منائیں، اور وہ تاریخ بھی آنے والی ہے جس تاریخ کو دنیا کے ہر کونے سے، دنیا کے ہر خطے سے مسلمان خوشی مناتا ہے، ایمان والا خوشی مناتا ہے، اپنے گھروں کو سجاتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، کمکمے لگاتا ہے، اور گلیوں کو، محلوں کو سجاتا ہے، سجا کر خوشی مناتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اچھا، خوشی جب ہم مناتے ہیں، یہ مہینہ جب آتا ہے ہم خوشی مناتے ہیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خوشی کیوں مناتے ہو، اس مہینے میں خوشی کیوں مناتے ہو؟ کیا رب نے حکم دیا ہے؟ کیا رب نے حکم دیا ہے؟ ہاں میرے دوستو، رب نے حکم دیا ہے، خوشی مناؤ۔ اچھا، کہاں حکم ہے رب کا؟ آئیے میں اسی سلسلے سے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں، یہ آیت کریمہ سورہ یونس آیت نمبر 58 کی آیت ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 پارہ نمبر 11 کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، قل، اے محبوب تم فرماؤ، قل بفضل اللہ، اللہ ہی کا فضل، و برحمتہ، اور اس کی رحمت، فبذالک فلیفرحوا، اور اسی پہ چاہیے کہ خوشی کریں، اور اسی پہ چاہیے کہ خوشی کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت پہ خوشی کریں، پھر آگے فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، ہوا وہ، یعنی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، خیر مما یجمعون، تمہارے دھن دولت سے بہتر ہے۔ جس پہ رب حکم دے رہا خوشی منانے کا، رب خود فرما رہا ہے کیوں خوشی مناؤ؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے دھن دولت سے بہتر ہے۔ یہ صاف واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ جو فضل اور رحمت کی بات کر رہا ہے وہ تو دھن دولت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت یہاں خوشی منانے کا رب فرما رہا ہے کہ وہ، یعنی تمہاری دھن دولت سے بہتر کیا؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ اب اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ایک جگہ اور رب تبارک و تعالیٰ خوشی منانے کے لیے فرما رہا ہے۔ آپ دیکھیں 30واں پارہ، سب کو یاد ہوگا، وہ آیت کریمہ سب کو یاد ہوگی۔ 30ویں پارہ میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب فرماتا ہے اور رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔
رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب رب کہہ رہا ہے، رب حکم دے رہا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ اچھا، اب یہاں پتہ لگاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کی نعمت کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کا فضل کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے چلتے ہیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت، اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب فرماتا ہے بے شک اللہ کا احسان ہوا، کس پر؟ مسلمانوں پر، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اچھا، رسول کو بھیجا، رب فرماتا ہے احسان ہوا، یعنی رب کا احسان ہوا ان مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب رب کا احسان ہوا، اللہ رب العزت اتنی نعمتیں عطا فرمائی لیکن کسی پر احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے محبوب کو دیا، اپنے محبوب کو بھیجا تو فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمہیں دیا تو کیا اس احسان کیا۔ اللہ اللہ۔ اب آگے اور بڑھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے، دنیا کی ہر شے اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت، رب سے پوچھتے ہیں کہ مولا جس پہ ہم خوشی منانے کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خوشی مناؤ، مولا تو ہی بتا دے کہ تیری رحمت کیا ہے۔ رحمتیں تو تیری بہت ہے، لیکن سب سے بڑی رحمت کیا ہے جس پہ ہم خوشی منائیں زیادہ؟ رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ آیت کریمہ آپ کو معلوم ہے سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 107۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کس کے لیے؟ سارے جہان کے لیے۔ اب اس ایک آیت کریمہ میں سارے فنڈے حل ہو جاتے ہیں، سارے فنڈے حل ہو جائیں گے اگر آپ غور کریں۔ سارے فنڈے، یعنی اللہ رب العزت فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب سارے جہان سے مطلب دنیا کی ہر شے، ہر چیز، جہان میں، عالم میں جتنی، سارے عالم میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، ہر چیز، جس چیز کا رب خدا ہے اس چیز کے رسول ہمارے نبی رسول ہیں۔ جس کو ایک شعر میں اگر آپ سمجھانا چاہیں، رب ساری کائنات کا رب ہے لیکن حضور مالک ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ رب کو مالک کہہ دیا، رب اتنا بڑا مقام رب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تب ہم ان کی تعریف کرتے کرتے آگے بڑھ جاتے ہیں، رب تک پہنچ جاتے ہیں۔ نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، کس پہ؟ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی خالق کا بندہ، خلق کا آقا۔ بات صاف ہو گئی، واضح ہو گئی۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، رب فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب ایک جگہ اور عالمین آپ پڑھتے ہیں شروع میں ہی، رب فرماتا الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، سارے جہان والوں کا مالک رب ہے۔ پھر دوسری جگہ یہاں سورہ انبیاء میں کہہ رہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ دونوں آیت کریمہ آپ پڑھیں، سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس چیز کا رب اللہ ہے اس چیز کے رسول ہمارے آقا ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، اب دوسری آیت کریمہ دیکھیں، رب فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیں، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے۔ آپ دیکھیں تو نہیں، رب فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے
موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ کس لیے؟ رب فرماتا ہے ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لے کے آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، رب فرماتا ہے ان کی تعریف کرتے ہوئے، رب فرماتا ہے ان کو ہم نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ نشانی کیا ہے؟ جو رسولان نظام انبیاء کرام جو اپنے ساتھ جو معجزات لے کے آتے ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لوگوں کو اس کے ذریعے سے معجزات دکھا کے لوگوں کو اسلام کی طرف لاتے ہیں، لوگوں کو حق کی طرف لاتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائے۔ اب آئیے ایک آگے رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَذْكُرْ، رب فرماتا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن کی یاد دلاؤ۔ اللہ کا دن کون سا ہے؟ اب وہی آیت کریمہ، یہی آیت کریمہ جب آپ پیچھے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا جو انبیاء کرام جس دن اللہ کی نشانیاں بن کر، اللہ کی نشانی لے کر کے دنیا میں حاضر ہوتے ہیں، وہ اللہ کا دن ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، رب فرماتا اور اللہ کے دن کی یاد دلاؤ۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس دن انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں وہ اللہ کا دن ہے، اور اس دن خوشی منانے کے لیے رب فرماتا ہے، اس دن ذکر کرنے کے لیے، ولادت کا ذکر کرنے کے لیے رب کا حکم ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ، سارے انبیاء کرام جو جب موسیٰ آئیں جس دن، اس دن رب فرماتا رب کے دن کی یاد دلاؤ، اور جس دن اپنے محبوب کو بھیجا، کیا اس دن خوشی نہ منائے؟ اپنا محبوب جس دن دیا ہمیں رب نے، ہے نا، سارے انبیاء کے تاجدار، سارے انبیاء کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو اس سے صاف واضح ہو گیا کہ ہم کو نبی کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے۔ اب آگے اور بڑھتے ہیں۔ ہم جب خوشی مناتے ہیں، کہتے ہیں سال بھر منانا چاہیے حضور کے ولادت کی خوشی، اسی دن ہی صرف کیوں منایا جاتا ہے زیادہ؟ اور دن کیوں نہیں مناتے ہو؟ اسی دن ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ اب آگے اور بڑھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 114، آیت نمبر 114، رب فرماتا ہے قال یا عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ رب فرماتا ہے عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار، ایک خوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیہ۔ رب فرماتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رب فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کیا، اے اللہ، اے رب ہمارے، آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتار، کیوں؟ تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے لیے عید ہو جائے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے 114 کی آیت، آپ پڑھیں اس کو۔ جس دن عیسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے مولا دسترخوان اتار، تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید ہو جائے۔ تو جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر دسترخوان اترے، وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہو، اور جس دن سارے انبیاء کے تاجدار آئیں، کیا وہ دن عید کا دن نہیں ہوگا؟ کیا وہ دن عید کا دن نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، ہرگز ہوگا۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول شریف کو جو ہم نبی کی ولادت کی خوشی مناتے عید کا دن کہتے ہیں، وہ عید کا دن ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ 2 ہی عید ہے، تیسری عید کہاں ہے؟ تیسری عید کہاں؟ یہ لو، اس آیت کریمہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مولا خوان اتر تاکہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے۔ اب جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر
خوان اترے، وہ دن عید کا دن ہو، اور جس دن سارے انبیاء کے تاجدار دنیا میں تشریف لائے، کیا وہ دن عید کا دن نہ ہو؟ یقیناً ہو، یقیناً وہ عید کا دن ہوگا۔ تو اس دن خوشی منائیں۔ اور بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس دن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور وفات بھی، ولادت کا دن بھی ہے اور وفات کا دن بھی ہے، خوشی تو مناتے ہو لیکن غم کیوں نہیں مناتے؟ خوشی مناتے ہو، غم کیوں نہیں مناتے؟ تو خوشی غم کیوں نہیں مناتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں غم 3 دن سے زیادہ نہیں منایا جاتا۔ اچھا، جمعے کے دن عید کا دن کہتے ہیں نا، جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بہت سارے واقعات جمعے کے دن ہوئے، اس لیے ہم عید کا دن مانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی، اس دنیا سے وہ تشریف بھی لے گئے، تو کیا ہم اس میں غم منائیں؟ نہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس دن عید کا دن ہے وہ، تو خوشی منائیں۔ اور جو خوشی سے روکے اسے بھی سمجھائیں، بتائیں، اور اگر نہ مانیں تو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یہ عید کا دن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ عید کا دن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر قوم کے لیے عید ہے، ہر قوم کے لیے عید ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ آپ ذرا ایام جاہلیت کی تاریخ پڑھیے، ایام جاہلیت کی تاریخ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ دور تھا حضور کے آنے سے قبل، حضور کو اس دنیا سے تشریف لانے سے پہلے وہ دور تھا، لوگ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کیا کرتے تھے، زندہ دفن کر کے فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ بیوہ عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، بیوہ عورتوں پہ لوگ ظلم کرتے تھے، عورتوں کو صرف مرد یہ سمجھتے تھے کہ یہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک آلہ ہے، صرف ایک ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عورت کا وہ مقام تھا، اب ذرا سوچو عورت کا کیا مقام تھا۔ دن رات دن بھر پورا دن صرف عورت کام کیا کرتی، دوسرے کی نوکری کیا کرتی تھی، دوسرے کا مزدوری کیا کرتی تھی۔ حال یہ تھا کہ جب وہ گھر آتی تھی اس کا شوہر سارے رقم ساری محنت کے پیسے لے لیا کرتا تھا اور پھر اس پر ظلم کیا کرتا تھا، ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے۔ حال یہاں تک تھا کہ بیوہ عورت کا معاملہ یہ تھا، اپنے ہندوستان کی بات ہے، جب اکھنڈ بھارت کئی ملک اس ملک میں شامل تھے، جب راجاؤں کی حکومت چلتی تھی، معاملہ وہ تھا کہ لوگ جس کا شوہر انتقال کر جاتا تھا اس عورت کو اس شوہر کے چیتے پر زندہ جلا دیا جاتا تھا، اتنا ظلم کیا کرتے تھے۔ عرب کے ممالک میں معاملہ یہ تھا، حال یہ تھا کہ کسی کا شوہر اگر انتقال کر جاتا تو اس عورت کو لے جا کر کے ایک جھوپڑی میں بند کیا کرتے تھے، سال 2 سال تک وہ عورت اسی میں رہتی تھی، مر جاتی تھی عورتیں کتنی، اور جو زندہ رہ جاتی تھیں ان کو ان کے بدن پہ اجڑیاں ڈال کر، گندگی ڈال کر، میگنیاں ڈال کر بازار میں گھمایا کرتے تھے لوگ۔ یہ حال تھا عورتوں کا، یہ ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ عورت مرد کے اندر اتنا ظلم تھا، اتنے نفس کا پجاری تھا انسان، ہر انسان کا معاملہ یہ تھا ایام جاہلیت والے تقریباً کم و بیش۔ لیکن جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے، وہی بیٹی جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، وہی بیٹی آج گھر کی رحمت بن گئی ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی دفن کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ بیٹی تمہارے گھر کی رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ وہی عورت جو ظلم کے پہاڑ جس پر توڑے جاتے تھے، وہی عورت جب حضور تشریف لائے دنیا میں، حضور نے بتایا بیوہ عورت مارنے اور ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عورتیں تو گھر کی ملکہ ہوا کرتی ہیں، تمہارے سر کی تاج ہوا کرتی ہیں، گھر کی ملکہ۔ وہی عورت جس پر ظلم ڈھایا جاتا تھا، آج وہی عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔